السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، انی نہیتو، انی بے شک نہیتو، مجھے منع کیا گیا، ان عبودہ، ان یہ کہ عبودہ میں عبادت کروں، اللہ دینا ان لوگوں کی، تدعونا جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا اتبعو، نہیں میں پیروی کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد تحقیق ضللتو، میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت، یعنی جس وقت میں تم لوگوں کی پیروی کروں گا میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا، اور نہیں میں رہوں گا، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاؤں یا پھر تمہاری خواہشات کے مطابق چلوں تو اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں ہدایت پر نہیں رہوں گا۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اسی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، انی بے شک میں علی بینۃ، دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم، اور تم جھٹلاتے ہو، بھی اس کو، اس سے مراد شریعت ہے، وہ دین ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں دلیل پر ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی، نہیں میرے پاس، ما وہ چیز، تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کرتے ہو۔ یعنی کافر لوگ کہتے تھے کہ نبی اگر تو واقعی سچا ہے تو ہم پر عذاب لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ایسا کہ میں تمہارے مطالبے پورے کر سکوں۔ ان الحکم، نہیں ہے فیصلہ، الا مگر للہ، اللہ کے لیے، یعنی ان تمام باتوں کا اختیار، ان تمام باتوں کا فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو، اور وہ خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان تمام باتوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کب کس پر عذاب لے کر آئے اور کب کسی کو مہلت دے دے۔ ان تمام باتوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لو، اگرچہ، انا، بے شک، عندی، میرے پاس ہو، ما وہ چیز، تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر، تو فیصلہ کر دیا جاتا، الامر، معاملے کا، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز، یعنی اگر میرے اختیار میں ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو تو تمہارے اور میرے درمیان کب کا معاملے کا فیصلہ کر دیا ہوتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، جانتا ہے، بظالمین، ظالموں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب آ جاتا یا پھر میرے اختیار میں ہوتا، میری خواہش کے مطابق ہوتا تو کب کا فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کی تقدیر سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کب کس پر عذاب بھیجے اور کب کس کو مہلت دے دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَعِندَهُ اور اسی کے پاس، وَعِندَهُ اور اسی اللہ کے پاس مفاتیح الغیبی چابیاں ہیں غیب کی، لا یعلموها نہیں کوئی جانتا اس کو الا مگر ہوا وہی، یعنی وہی اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، وہی اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں: قیامت کا علم، نمبر 2 بارش کا نزول، نمبر 3 رحم مادر میں پلنے والا بچہ، نمبر 4 کہ کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور موت کہاں آئے گی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، یعنی وہی اللہ ہے جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی البری جو خشکی میں ہے، والبحری اور تری میں ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چاہے وہ سمندر میں ہو یا زمین میں، زمین کے کسی بھی کونے میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ اور نہیں گرتا من وَرَقَةٍ کوئی پتا، الا مگر یعلمُوها وہی اللہ جانتا ہے اس کو، وَلَا حَبَّةٍ اور نہ ہی کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیرے میں، یعنی کوئی بھی ایسا دانہ جو زمین میں اگے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دانے کو جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ اور نہ ہی تر چیز، وَلَا یابِسٍ اور نہ ہی خشک، الا مگر فی کتاب مبین واضح کتاب میں موجود ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ، یعنی اللہ لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں ہر چیز درج ہے، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی اللہ تعالیٰ ہے، یتوفاکم فوت کرتا ہے تم کو باللیل رات کے وقت۔ یہاں پر فوت کرنے سے مراد نیند کا آنا ہے، اس لیے نیند کو موت اصغر اور مرنے کو موت اکبر کہا گیا ہے، یعنی وہی اللہ ہے یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو باللیل رات کے وقت، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما جرحتم بالنہار جو بھی تم کرتے ہو دن میں، ثم پھر یبعثکم اٹھاتا ہے تم کو فیہ اس میں، فیہ سے مراد دن، یعنی روح کو دوبارہ واپس لوٹا کر اللہ تعالیٰ دن میں اٹھاتا ہے، لیجزا تاکہ فیصلہ کر دیا جائے اجل مسمى مقرر وقت کا، یعنی اسی طرح سلانا بیدار کرنا یہ انسان کا معمول رہے گا انسان کے مرنے تک، یعنی وہی اللہ ہے جو کہ اٹھاتا ہے تم کو دن میں، لیجزا اجل مسمى تاکہ پوری کر دی جائے مقرر مدت، ثم پھر علیہ اسی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، ثم پھر ینبئکم خبر دے گا تم کو بما ان کاموں کی کنتم جو تھے تم تعملون کرتے، یعنی قیامت والے دن جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہی اللہ غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ اور بھیجتا ہے علیکم تم پر حافظتاً ایک نگہبان فرشتہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جا آتی ہے احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی جب کسی کے بھی موت کا وقت آتا ہے، توفت ہو فوت کرتے ہیں اس کو رسولنا ہمارے فرشتے، وہم لا یفرطون اور نہیں وہ کمی کرتے، یعنی اللہ کے حکم کو بجا لانے میں وہ کوئی بھی کمی نہیں کرتے، یعنی روح کی انسان کی حفاظت کرتے ہیں، روح کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو بجا لاتے ہیں، یعنی توفت ہو رسولنا فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے فرشتے، یعنی روح کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اگر نیک ہو تو اس کو علیین میں، اگر نیک نہ ہو کافر ہو فاجر ہو تو اس کو سجین میں رکھ دیتے ہیں۔ علیین یعنی آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے
یہاں پر تمام نیک روحیں جاتی ہیں، اور سجین زمین کے سب سے نچلی تہہ میں ایک جگہ ہے، یہاں پر بدکار اور فاجر روحیں قیامت تک رہیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے فرشتے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور نہیں وہ کمی کرتے۔ ثم پھر ردو لٹائے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف۔ یہاں پر ردو سے مراد بعض علماء نے تو فرشتے لیے ہیں، یعنی فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور بعض نے اس سے مراد تمام لوگ لیے ہیں، یعنی تمام لوگ جو ہے قیامت والے دن اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے لٹائے جائیں گے۔ اللہ خبردار لاہ الحکم، اسی کا فیصلہ ہے، یعنی تمام فیصلوں کا اختیار اللہ ہی کا ہے۔ واہوا، اور وہ اسرع الحاسبین، جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے تمام اختیار اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلد تمام لوگوں کا حساب لینے والا ہے۔ یعنی کل قیامت والے دن جب تمام لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔